السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضا ٹی وی چینل کے ناظرین، آپ یوٹیوب چینل پر پروگرام دیکھ رہے ہیں راہ علم کتاب۔ بڑی پیاری کتاب ہے اور اس کی 2 ایپیسوڈ مکمل ہو چکے ہیں، جس کے اندر ہم نے مضامین فہرست کی عربی عبارات اور ان کے ترجمے پڑھے ہیں۔ مضامین فہرست میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس میں کون کون سے موضوعات پر بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ اور 4 ہم نے مضامین فہرست کے اوپر کی ہیڈنگس اور عربی عبارتیں اور ان کے نام پڑھے ہیں، اور 5ویں عبارت ہم پڑھتے ہیں جو 5 نمبر ہے، وہ ہے فصل فی الجدی والمواظبتی والہمتی۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ محنت اور مواظبت اور قوت ارادہ کا بیان، یعنی علم دین حاصل کرنے کے وقت جو محنت کی جاتی ہے اس کے ثواب، فضائل وغیرہ، اور اس میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ مواظبت اور قوت ارادہ کو مضبوط کرنے کے حوالے سے بھی یہ بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ انشاءاللہ ہم یہ ہیڈنگس کے نام ہیں، اور انشاءاللہ آگے چل کے ہم باری باری ان کے مضامین کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ نمبر 6ویں جو فصل ہے وہ ہے فصل فی بدایت السبق وترقیبہ وقدرہ، یعنی سبق کو شروع کرنے کا جو طریقہ ہے وہ، اور سبق کی ترکیب اور اس کی مقدار کا بیان، یعنی سبق کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، سبق کو یاد کرنے کا طریقہ اور اس کی ترکیب کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ نمبر 7 ہے وہ ہے فصل فی التوکل، یعنی اہمیت توکل کا بیان، یعنی توکل کی کیا اہمیت ہے، توکل کا کیا مطلب ہے، تو یہ ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم اگلی جو فصل ہے اس کا نام ہے فصل فی وقت التحصیل، فصل فی وقت التحصیل، یعنی تحصیل علم کا جو وقت ہے اس کے حوالے سے پڑھیں گے، اور تحصیل علم کے موضوع یہ ہم پڑھیں گے، یعنی اوقات کا بیان۔ اسی طرح نمبر 9 ہے فصل فی شفقتی نصاحتی، یعنی شفقت و نصیحت کی اہمیت، یعنی شفقت اور نصیحت کرنے کی کیا اہمیت ہے علم دین کے دوران اساتذہ کے لیے، یہ ہم پڑھیں گے۔ اسی کی طرح اور جو ہے وہ ہے اور فضیلت کا بیان ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح جو 10ویں فصل ہے وہ ہے فصل فی الاستفادہ، یعنی طریقہ استفادہ، یعنی فائدہ حاصل کرنے کا بیان پڑھیں گے، اس کا کیا طریقہ کار ہے یہ ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح 11ویں فصل ہوگی فصل فی ورع حلت، یہ ہے، اور ہم اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہم پڑھتے ہیں، وہ ہے دوران تعلیم پرہیزگاری کا بیان، یعنی دوران تعلیم پرہیزگاروں کا طریقہ کار اپنانا، پرہیزگاری اختیار کرنا، کم کھانا، کم پینا، اسی طرح کے طریقہ کار ہیں۔ اسی طرح ہم پڑھیں گے جو 12ویں فصل ہے وہ ہے فصل فی ما یورث وفی ما یورث، یعنی نسیان، یعنی یہ جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ نسیان پیدا ہونے کے جو وہ ہیں نقصانات ہیں، یا نسیان کیسے پیدا ہوتا ہے، یا نسیان پیدا کرنے والی اشیاء کا بیان جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح جو 13ویں فصل ہے وہ ہے فصل فیما یجلب الرزق،
یہ ہم پڑھیں گے۔ اسی طرح جو اگلی فصل ہے وہ ہے رزق کو حاصل کرنے اور روکنے اور اس کو بڑھانے، ختم کرنے، گھٹانے وغیرہ کا والی جو ہیں اشیاء کا بیان۔ وہ کون سی اشیاء ہیں یا وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کو اپنانے سے ہم جو ہے وہ رزق ہمارا کم ہوگا، رزق میں تنگی جو ہوتی ہے، اس حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ کچھ غلطیاں بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اگلی جو عبارت ہے وہ یہ مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ میری جو توفیق جو ہے، مجھے جو توفیق ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اس پر بھی بھروسہ کیا، یعنی میں نے اسی پر ہی بھروسہ کیا، اللہ پاک پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ بزرگ فرما رہے ہیں۔ یہ اگلی عبارت ہم پڑھتے ہیں، بڑی پیاری روایت ہے۔ فرماتے ہیں تعریف اور سعادت۔ حضرت سیدنا امام عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی جو وفات ہے اس کے حوالے سے لکھا ہے 685 ہجری۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس کے لیے تعریفیں اور اس کے لیے سعادت مندی ہے۔ یعنی جو اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے اس کی تعریفیں ہوتی ہیں، اور پھر فرمایا اور آخرت میں سعادت مندی سے سرفراز ہوتا ہے، یہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے نا حوالہ اس کا دیا ہوا ہے کہ یہ تفسیر بیضاوی پارہ نمبر 22 ہے، سورۃ جو ہے وہ احزاب کے حوالے سے لکھا ہے، تحت الآیت 71، جلد 4 صفحہ نمبر 388 پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے۔ اور یہ فرماتے ہیں علم فقہ کی تعریف، یہ فرماتے ہیں علم فقہ کی تعریف اور اس کی فضیلت کیا ہے، یہ اس حوالے سے یہ بیان کر رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ پورے ہو گئے۔ علامہ برہان الدین زرنوجی فرماتے ہیں اے عزیز طالب علم، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر مسلمان پر تمام علوم کا حاصل کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ ایک مسلمان پر ان امور کے متعلق دینی معلومات حاصل کرنا فرض ہے جن سے اس کا واسطہ پڑتا ہے، یہ فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے تو کہا جاتا ہے افضل العلم علم
حالی وافضل العمل حفظ الحالی، یعنی افضل ترین علم موجود درپیش امور سے آگاہی حاصل کرنا ہے۔ یعنی افضل ترین علم وہ ہے، یعنی علم حاصل کرنے کا جو اصل علم حاصل کرنے کا جو وہ ہے جو مسائل آپ کو اس وقت درپیش ہیں اس کے متعلق، اور افضل ترین عمل جو ہے فرمایا اپنے احوال کی حفاظت کرنا ہے۔ پس ایک مسلمان پر ان علوم کا سیکھنا جاننا بھی ضروری ہے جنہیں ضرورت ہو، یعنی جن باتوں کی ضرورت ہو، جن کی ضرورت ہو اس کو حاصل کریں۔ اپنی زندگی میں جن امور کا ہمارے ساتھ تعلق ہے وہی مسائل ہم پر سیکھنا فی الحال یہ فرض ہیں، اور اسی حوالے سے یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جن چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، اگر اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ ہم پر حاصل کرنا فرض ہے تو اس کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو وہی ہمیں دین حاصل کرنا چاہیے۔ وہ کسی بھی چیز کی ضرورت رکھتا ہو، کسی بھی ایسے علم کی ضرورت رکھتا ہو تو اسے سیکھنا فرض ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے پہلا فرض تو نماز ہی ہے فرماتے ہیں، یعنی مسلمان پر سب سے پہلے کیا چیز فرض ہے بھائی؟ نماز۔ لہٰذا ہر مسلمان پر نماز کے متعلق اتنے مسائل کا جاننا فرض ہے کہ جن سے اس کا فرض ادا ہو سکے، اور اتنے مسائل کا علم واجب ہے جن کی آگاہی سے وہ واجب ادا کر سکتا ہو۔ نماز کو ادا کرنے کے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ نماز کے لیے اتنے مسائل سیکھنے چاہیے کہ جتنے نماز کے مسائل ہم پر فرض ہیں، واجب ہیں، کیونکہ ثابت یہی ہے کہ وہ معلومات جو ادائیگی فرض کا سبب بنی انہیں حاصل کرنا فرض ہے، اور وہ معلومات جو ادائیگی واجب کا ذریعہ بنی انہیں حاصل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح روزے سے متعلق معلومات حاصل کرنا، تو یہ روزے سے متعلق معلومات حاصل کرنے کا معاملہ ہے، یہ بھی اسی طرح ہے۔ نیز اگر صاحب مال ہے تو زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہے، یعنی زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے بھی ثابت ہے۔
یہ پھر اس میں حوالہ لکھا ہوا ہے سنن ابن ماجہ کے حوالے سے، مطلب یہ لکھا ہے جو میں نے باتیں عرض کی ہے نا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، یہی ہمارے سیکھنے کا یہ ذریعہ ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ضرور جو غلطیاں ہیں اس پر آگاہ فرماتے رہا کریں، اور اسی پر ہمیں جو ہے وہ سیکھنا ہے، اور یہی مسائل ایسے ہیں جن کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔